بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کی پنجم کلاس کی کتاب ہے اسلامیات کی۔ آج ہم اپنا تیسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 جو ہے وہ کھول لیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معمولی نیکی۔ اس سے پہلے ہم نے دنیا آخرت کی کھیتی پڑھا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے پڑھائی کی ہوگی اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ تو ہم آج کا اپنا جو یہ لیکچر ہے یہ اپنی اس پڑھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، معمولی نیکی۔ ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، دوسروں کا حق مارنا، دھوکہ دینا چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ عذاب کے علاوہ بہت سی بد دعاؤں اور دل شکنی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دھوکہ دینا، یہ ساری دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی غلطیاں نظر آتی ہیں کہ چلو جھوٹ باتوں میں آج کل ہم ہر بات میں مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ جھوٹ بول دیا۔ غیبت کرنا، کوئی انسان آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے دوسرے انسان کے ساتھ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو انسان ادھر ہے ہی نہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں کہ یہ وہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے اور آپ اس پہ اپنا حق سمجھ کر خود استعمال کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینا کسی سے جھوٹ بول کر آپ اس سے کہیں میں یہ کام نہیں کر رہا اور وہ کام کر دیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ موسٹلی آپ لوگ بچے اسی طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جھوٹ بول دیتے ہیں اس سے کہ ہاں یہ تو میں نہیں کروں گا، اور آپ نے خود جا کے وہ کام کر لیا اور اسے کہ وہ کہیں نہ کر لے۔ یہ سب چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں ہمیں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چلو جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، دھوکہ دے دیا، یا کسی کا حق مار لیا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان کا بھی عذاب ہے۔ اور عذاب کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بد دعا بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل شکنی کہ آپ دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت، آپ کے لیے شک پیدا ہو جائے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے بد دعا لیں یا کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہو۔ معمولی نیکیوں جیسے کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، غصہ برداشت کرنا اور صبر کی بہت بڑی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اگر کسی کو پیاس لگی ہے آپ اسے پانی پلا دیتے ہیں، کوئی بھوکا ہے اور آپ اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، اپنا غصہ جو ہے وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں، یا آپ صبر کرتے ہیں کہ چلو میں صبر سے کام لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صبر کا پھل دے گا، تو اس کی بہت جزا ہے، بہت زیادہ جو ہے اس کی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کوئی پیاسا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، آپ اسے پانی پلا دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو پانی پلائیں تو 10 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اب دیکھیں اتنے سے چھوٹے سے کام پہ تو آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی پر، آپ غصہ برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں، غصے کو تو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو برداشت کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ صبر، آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے، ہر طریقے سے اگر آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں میں اگر صبر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا، آپ کو بہت زیادہ ثواب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ اور سزا ہے تو ثواب اور جزا بھی ہے۔ پکڑ اور سزا اور ثواب اور جزا کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی انسان بہت برے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کسی نہ کسی دن کھینچ بھی لے گا اس کو۔ دنیا موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں ہی انسان کو جو ہے وہ سزا مل جاتی ہے اس کے برے کاموں کی، لیکن آخرت میں بھی آبویسلی اس کو جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر پکڑ اور سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی پکڑ میں لے لے، جسے چاہے سزا دے دے، ٹھیک ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر پکڑ اور سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے سکتا ہے، تو اسی طرح ثواب اور جزا بھی ہے کہ آپ کو آپ کی نیکی کا ثواب ملے گا، اس کی جزا ملے گی بہت زیادہ۔ آپ کو جو ہے آپ دل سے کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے
ہم دیکھیں اس بات کا کیا مقصد ہے. اب دیکھیں اگر آپ کے پیرنٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو مدر ہیں، آپ کی جو ماں ہے، آپ کو کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کیسے پریشان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو چلو ایک ماں ہے تو وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہے اور وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں. وہ مالک کل ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور پھر زندہ کرے گا. وہ رحمان، رحیم، غفور اور کریم ہے. بے شک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب پوری جہان کا، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے. کوئی چیز جو ہے اس کی نظر سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے. یہ اس بات پہ تو ہمارا پختہ اور پکا یقین ہے. ٹھیک ہے، زندہ کرتا ہے، اوبویسلی وہی زندہ کرتا ہے، وہی جان دیتا ہے، وہی انسان کو پیدا کرتا ہے. مارتا بھی وہی ہے، ایک اسی کے ہی ہاتھ میں ہے کہ وہ موت دے، اگلے بندے کو مار دے. اور دنیا کے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ زندگی دے یا کسی کو موت دے. وہ پھر زندہ کرے گا، مطلب مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی جو ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا. کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے اور کریم ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی صفاتی نام ہیں. آگے پڑھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت، جزا اور سزا کو بھول جاتے ہیں. جب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے تو یقیناً دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. اگر ہر شخص قرآن پاک، سنت نبوی اور احکامات اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فلاح پائے گا. ٹھیک ہے، بے شک یہ بات سچ لکھی ہوئی ہے کہ لوگ آج کل دنیا میں اس قدر مگن ہے کہ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں کہ آخرت میں انہیں دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اس کی سزا یا جزا ملے گی. ٹھیک ہے، لوگ دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، انہیں آخرت بھول چکی ہے کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے. اور آخرت میں جا کے ہمیں سزا جزا جو بھی ہے وہ ہمیں ملے گی. ہم اچھے کام کریں گے تو جنت، برے کام کریں گے تو دوزخ. اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا آخرت پر مبنی ہے، یہ دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے، آخرت ضروری ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، تو وہ اس دنیا میں برے کام کرنا ہی چھوڑ دیں. اور ہم برے کاموں سے اسی لیے بچ سکتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھیں، سنت نبوی کو اپنائیں، ہر وہ کام کریں جو آپ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا بولا ہے، اور ہر اس کام سے دور رہیں جس سے انہوں نے دور رہنے کا بولا ہے. ایک یہی طریقہ ہے جس سے ہم دنیا میں بھی جو ہے فلاح پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے پھر فلاح ہی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے خود بھی اس کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.